السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ خیرت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے اور اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوں گے اور انشاءاللہ اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ تو ہم بات کر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہ اب دین کے اندر داخل ہوئے۔ دین سے پہلے ان کی کیفیت کچھ اور تھی اور دین میں آنے کے بعد ان کی کیفیت کچھ بدل گئی۔ تو جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بسا اوقات ایک دن کا ہاتھ میں لیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کاش میں یہ دن کا ہوتا۔ کبھی فرماتے تھے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ کسی کام میں بہت مشغول تھے، ایک آدمی آ کر کہنے لگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ پر ظلم کیا جا رہا ہے، مجھے بدلہ دلوا دیجیے۔ تو عمر نے ایک درہ مارا اس کو اور کہا کہ جب میں کسی کام میں مشغول ہوتا ہوں تو اسی وقت آتے ہو کہ مجھے بدلہ دلوا دو۔ وہ شخص چلا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بھیجا، اس کو بلوایا اور درہ اس کو دیا اور فرمایا کہ لو بدلہ۔ اس نے عرض کیا کہ میں اللہ کے واسطے آپ کو معاف کر رہا ہوں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے، 2 رکعت نماز ادا کی اور کہنے لگے، اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے عمر، تو کمینہ تھا، اللہ نے آپ کو اونچا کیا، تو ذلیل تھا، اللہ نے آپ کو عزت دی، تو گمراہ تھا، اللہ نے آپ کو ہدایت دی اور لوگوں کا بادشاہ بنا دیا۔ انہی باتوں میں اپنے آپ کی ملامت کر رہا تھا تو اور کہنے لگا کہ اے عمر، اب آپ کے پاس کوئی شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے بدلہ دلوا دیجیے، مجھ پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو آپ اس کو مارنے لگے۔ دیر تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو یہی خطاب دیا کرتے تھے۔ اور جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حرہ کی جانب ہم جا رہے تھے، تو دور سے دیکھا کہ جنگل میں وہاں سے آگ جل رہی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شاید یہ کوئی قافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا، باہر ہی ٹھہر گئے، چلو اس کی خبر لے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے۔ تو جو ہی وہاں پہنچے تو وہاں پر ایک عورت کو دیکھا، تو وہ عورت بیٹھی ہوئی تھی، ان کے ساتھ چند بچے تھے جو رو رہے تھے، قطار سے چلا رہے تھے، اور وہاں پر ایک دیگچی چولی پر رکھی ہوئی تھی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے کی قریب اجازت مانگی، سلام کی اور فرمایا کہ اس میں کیا ہے، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں۔ قریب آنے کی اجازت مانگنے کے بعد جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اس دیگچے میں، تو اس دیگچے میں پانی ابل رہا تھا۔ تو اس عورت سے کہا کہ یہ کیا ہے، تو اس عورت نے کہا کہ ان بچوں کو آنکھوں کی تسلی کے لیے میں نے یہ رکھا ہے تاکہ ان کو نیند پڑ جائے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی یہ بات سنی تو وہ قطار کے ساتھ رونے لگے اور فرمائے کہ اللہ آپ پر رحم کرے۔ تو اس عورت نے کہا کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور میرا اللہ ہی کے یہاں فضل ہے، وہ امیر المومنین تو ہماری خبر ہی نہیں لیتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ بلا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے حال کا کیا پتہ ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ دیا اور بیت المال میں کچھ کھجور، چربی، کچھ کپڑے اور کچھ درہم لے کر آئے اس بوری میں۔ تو اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسلم یہ میرے کندھے پر رکھو۔ تو اسلم نے کہا کہ
نہیں عمر، میں یہ خود لے جاؤں گا، میں اپنے کندھے پر خود لے جاؤں گا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میرے کندھے پر رکھ دو۔ تو اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 2-3 بار اصرار کیا تو عمر نہیں مانے۔ عمر نے پھر جواب میں کہا کہ کیا کل قیامت کے دن آپ میرے بوجھ کو اٹھا سکتے ہو؟ تو جو اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ مجبوراً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر یہ بوری رکھ دی اور تیزی کے ساتھ چل پڑے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو ہی وہاں پہنچے تو اس دیگچے میں کچھ کھجور چربی رکھ کر وہ تیار کیا اور خود پھونکنے لگے۔ اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں ان کی گنجان داڑھی کی طرف دیکھ رہا تھا تو وہاں سے دعا نکل رہا تھا، وہ خود پھونک رہے تھے۔ تو حتیٰ کہ جو وہ حریرہ تھا وہ تیار ہو گیا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دست مبارک سے خود ان کو کھلایا۔ اس کے بعد وہ بچے ہنسنے لگے، کھیلنے لگے، اور جو بچا ہوا تھا اور ان کو کہا کہ یہ آپ دوسرے وقت کے لیے رکھ دیں۔ وہ عورت بہت خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اور فرمانے لگی کہ تم تھے اس کے مستحق کہ بجائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ آپ کو ہی خلیفہ بنایا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تسلی کے لیے کہا کہ جب آپ اس خلیفہ کے پاس جاؤ گے وہاں آپ مجھ کو بھی پاؤ گے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا دور ہٹ کر بیٹھے۔ جب روانہ ہوئے تو پھر کہنے لگے کہ میں وہاں پر رکتا، وہ عورت رو رہی تھی کہ یہ بھی تمنا کر رہا تھا کہ میں اس عورت کو ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔ یہ تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اندر اللہ کا خوف۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز کے وقت زیادہ تر سورۃ کہف، طٰہٰ وغیرہ بڑی سورتوں کو پڑھا کرتے تھے اور زور سے رویا کرتے تھے، اور دور سے کہیں صفوں تک آواز جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورۃ یوسف پڑھ رہی تھی، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ جب اس آیت پر پہنچے تو روتے روتے آواز نکل گئی، بہت زور قطار سے رونے لگی۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے تھے۔ یہ تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف الہی۔ اگرچہ اللہ نے ان کو عزت دی تھی، اگرچہ اللہ نے ان کو بادشاہ بنا دیا تھا، لیکن پھر بھی ان کی دل کے اندر اللہ کا خوف تھا۔ یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اگر کوئی بھی صحابہ ہو، جتنے بھی صحابہ ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو بھی صحابہ اس دنیا میں آئے، ان کے دل کے اندر یہی تمنا تھی کہ اللہ ہم راضی ہو جائے، ہم یہاں سے راضی ہو کر جائیں گے، اللہ کو اس دنیا سے نکلیں گے۔ اگرچہ اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف تھا بڑے بڑے بادشاہوں کو، لیکن یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اپنے اس مالک سے ڈر رہے تھے جو اس کا بادشاہ تھا۔ تو انسان اگر کسی بھی مقام پر پہنچے، یہ پھر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نہیں میں اب ایسا ہوں، میں اب بڑا ہو گیا ہوں۔ اگر وہ اوپر والے سے ڈرے گا تو لوگ اس سے ڈریں گے، اگر وہ اوپر والے سے نہیں ڈرے گا تو لوگ اس کو عزت نہیں دیں گے۔ اگر کسی شخص کو عزت ہو بھی گی اس دنیا کے اندر، لیکن وہ عارضی ہے، کل قیامت کے دن آخر تو اس کو اللہ کے یہاں جواب دینا ہی ہے۔ تو بس اس واقعہ کا مقصد یہی تھا کہ ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کو بھی یاد رکھنا ہے، اللہ سے بھی ڈرنا ہے،
کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔